سائل کہتا ہے ہمارے بہت سارے ساتھی ٹی وی پہ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں اور ان ڈراموں میں ان کی پوجا بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ اس طرح کا پروگرام دیکھنا کیسا ہے؟ وقت اللہ کو مومن کا عبادت میں گزارنا بہت پسند ہے، اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا یہ ٹائم، یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ ٹیلی ویژن پہ فلمیں، گانے، ڈرامے دیکھنا بہت سی بیماریوں کا، بہت سے گناہوں کا جمگھٹا ہے اس کے اندر، لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہاں وقت کا بھی ضیاع ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ گانا اور ساز دل میں ایسے نفاق کو اگاتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اتنی جلدی انگوری بارش کے پانی سے نہیں پیدا ہوتی جتنی جلدی گانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا اس ساز کو شیطان کا کلام کہا کرتے تھے، یہ شیطان کا کلام ہے۔ جو بھائی اپنا وقت اس بے حیائی کے پروگراموں میں دیکھتے ہوئے گزارتا ہے، وہ سوچے کون کون سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ ساز، بے حیائی کے جملے، گندی شاعری، دلوں کا فساد جس سے برپا ہوتا ہے، وقت کا ضیاع، بے پردہ، بے دین، بدکار عورتیں، ان کی طرف نظر کا اٹھنا، حرام کام میں نظر کا استعمال ہونا، حرام کام میں کان کا استعمال ہونا، اور آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، جسم کا ایک ایک انگ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے جس کا انسان نے جواب دینا ہے۔ فلموں اور ڈراموں میں یہ گناہ تو ہیں ہی ہے، جو بھائی نے سوال میں ذکر کیا ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ ان فلموں کے ذریعے یہود و نصارہ، ہندو اپنا مذہب، اپنا دین وہ مسلمانوں کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ مندر میں بت کے سامنے سجدہ ریز، اور جو سجدہ کرتا ہے اس کا کام بھی بت فوراً کر دیتا ہے، یہی کچھ فلموں میں دکھاتے ہیں۔ تو ان پوجا کے اعمال کو دیکھ کر ان پہ راضی رہنا، دل سے برا نہ جاننا، کم از کم آخری ایمان کی کڑی دل سے برا جاننا، سب سے پہلے اسے ہاتھ سے بند کر دیں۔ اگر آپ کے گھر میں ہے تو کیبل، ڈش اینٹینا کی لعنت کو نکال کے باہر پھینک دیں۔ ڈش اینٹینا اور کیبل کی مصیبت کو گھر سے نکالتے ہوئے اگر ماں ناراض ہوتی ہے، باپ ناراض ہوتا ہے، بیوی ناراض ہوتی ہے، بچے ناراض ہوتے ہیں، بھائی ناراض ہوتا ہے، خانوادہ ناراض ہوتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی رضامندی اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کی رضامندی سے اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، آپ کو گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کے پیسے سے گھر کا خرچہ چل رہا ہے، تو آپ سختی سے اپنے ہاتھ سے اس گناہ کے کام کرو گے۔ اگر آپ چھوٹے ہیں، آپ کا کنٹرول نہیں ہے، تو کم از کم اپنی زبان سے برملا اس کا رد کریں، اس کو برا جانیں۔ اتنی بھی ہمت نہیں تو اس مجلس کی رونق نہ بنے۔ اور جنہوں نے کفار کی عبادت کے طریقوں کو دیکھا اور پھر اسی پر راضی رہے، اس کا رد نہیں کیا، نہ تو ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ دل سے، اور دل سے رد کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اس مجلس کو چھوڑ دیں، تو پھر کہیں یہ نحوست نہ پڑ جائے کہ انسان بھی انہی میں شامل ہو جائے۔ جو محبت سے دیکھتا ہے،
جو ان کے اس عمل کو پسند کرتا ہے، تو انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ان فلموں کی نحوست مسلمانوں پہ جہاں پڑی، اس میں ایک بہت بڑی چیز مسلمان اور کافر کے درمیان جو تمیز تھی وہ فلموں نے ختم کر دی۔ اب ہیرو ہے، پسند ہے، وہ ہیرو ہندو ہے، وہ ہیرو عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ کافر ہے، جی ہیرو ہے بڑا شاندار، یہ ہیروئن ہے بڑی اچھی، کون ہے، کیا دین ہے، کیا ایمان ہے، وہ سوال ختم ہو گیا۔ کھیلوں کی دنیا نے، فلموں کی دنیا نے اس تمیز کو مٹا ڈالا۔ اگر کوئی مسلمان، مومن، اہل ایمان اس برائی میں شکار ہو چکا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، یہ وقت اللہ کے ذکر میں گزارے۔ جنتی جنت میں ہوں گے، اور جنت میں ہوتے ہوئے اپنے زندگی کے، دنیا کی زندگی کے ان لمحات پہ حسرت کریں گے جو لمحات دنیا کے اندر اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے ہوں گے۔ یہ ان کا حال ہے جو جنت میں ہوں گے، وہاں بھی حسرت کریں گے کہ فلاں وقت جو تھا ہم نے فضول ضائع کیا تھا، اگر اس میں بھی اللہ کا ذکر کر لیتے تو آج ہمارا مقام اور بلند ہوتا۔